بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ مصباح الحق پاکستان کرکٹ ٹیم کے ایک قابل اعتماد مڈل آرڈر بیٹسمین تھے اور مشکل حالات میں میچ سنبھالنے کی صلاحیت رکھتے تھے۔ وہ اپنی تحمل مزاجی کی وجہ سے کریٹیسائز کی زد میں بھی آئے اور ایک دور میں ان کو ٹک ٹک بھی کہا جانے لگا۔ حقیقت تو یہ ہے کہ مصباح الحق ڈولتی ہوئی کشتی کو سہارا دینے اور قائدانہ صلاحیت رکھنے والے پائے کے بیٹسمین تھے۔ ان کی کپتانی میں پاکستان نے کئی اہم میچز جیتے۔ آج ہم بات کریں گے مصباح الحق کے بارے میں اور آپ دیکھ رہے ہیں دی نالج۔ مصباح الحق 28 مئی 1974 کو میاں والی پاکستان میں پیدا ہوئے اور 8 مارچ 2001 کو نیوزی لینڈ کے خلاف اپنا ٹیسٹ ڈیبیو کیا۔ 27 اپریل 2002 کو نیوزی لینڈ کے ہی خلاف اپنے ون ڈے انٹرنیشنل کا آغاز کیا اور T20 کرکٹ میں 2 ستمبر 2007 کو بنگلہ دیش کے خلاف قدم رکھا۔ یہ تینوں ڈیبیو مختلف سالوں میں ہوئے اور ان فارمیٹس میں مصباح الحق نے پاکستان کی نمائندگی کرتے ہوئے شاندار کارکردگی دکھائی۔ مصباح الحق نے اپنے کرکٹ کیریئر کے دوران کئی اہم ریکارڈز قائم کیے۔ مصباح الحق نے بطور کپتان ٹیسٹ میچز میں سب سے زیادہ رنز بنائے۔ مصباح الحق نے اپنی کپتانی میں پاکستان کو سب سے زیادہ ٹیسٹ میچز جتوائے اور مصباح الحق کی قیادت میں پاکستان نے 2016 میں پہلی بار ICC ٹیسٹ رینکنگ میں نمبر 1 پوزیشن حاصل کی۔ یہ پاکستان کرکٹ کے لیے ایک تاریخی لمحہ تھا۔ مصباح الحق نے 2014 میں آسٹریلیا کے خلاف 21 گیندوں پر نصف سنچری بنائی، جو اس وقت ٹیسٹ کرکٹ کی تاریخ کی تیز ترین نصف سنچری تھی۔ مصباح الحق نے 41 سال اور 47 دن کی عمر میں ویسٹ انڈیز کے خلاف ٹیسٹ سنچری بنائی، جو کسی بھی پاکستانی کھلاڑی کی جانب سے سب سے زیادہ عمر میں بنائی گئی سنچری ہے۔ مصباح الحق کی قیادت میں پاکستان نے ون ڈے کرکٹ میں بھی کئی اہم کامیابیاں حاصل کیں، جن میں 2012 میں ایشیا کپ کی جیت شامل ہے اور 2013 میں مصباح الحق کی کپتانی میں پہلی بار کسی ایشیائی ٹیم نے ساؤتھ افریقہ کو ان کے گھر میں ون ڈے سیریز ہرائی۔ 2013 میں مصباح الحق کی کپتانی میں پاکستان نے انگلینڈ کو UAE میں 3 میچز کی ٹیسٹ سیریز میں کلین سویپ کیا۔ 2016 میں پاکستان نے انگلینڈ کے خلاف 2-2 سے ٹیسٹ سیریز برابر کی، جو ایک بڑی کامیابی تھی، خاص طور پر انگلینڈ کی سرزمین پر۔ 2017 میں مصباح الحق کی قیادت میں پاکستان نے ویسٹ انڈیز کے خلاف ان کی سرزمین پر پہلی بار ٹیسٹ سیریز جیتی۔ مصباح الحق نے قائد اعظم ٹرافی میں اسلام آباد کی نمائندگی کرتے ہوئے ٹیم کو کئی بار کامیابی دلائی۔ مصباح الحق کی عمدہ کارکردگی کی بدولت پاکستان 2007 کے T20 ورلڈ کپ کے فائنل تک پہنچا، جہاں وہ بھارت کے ہاتھوں ہارا۔ یہ چند نمایاں ریکارڈز ہیں جو مصباح الحق نے اپنے کیریئر کے دوران قائم کیے۔ ان کے علاوہ بھی انہوں نے کئی اہم کارنامے سر انجام دیے ہیں۔ مصباح الحق نے کئی دفعہ ایسے فیصلے کیے جن سے ٹیم کو فائدہ پہنچا، جیسے کہ نوجوان کھلاڑیوں کو مواقع فراہم کرنا اور ٹیم کی مجموعی کارکردگی کو بہتر بنانا۔ مصباح الحق کی قیادت میں پاکستان کرکٹ ٹیم نے انفرادی اور اجتماعی طور پر کئی اہم کامیابیاں حاصل کیں، جو ان کی قائدانہ صلاحیتوں کا منہ بولتا ثبوت ہیں۔ مصباح الحق کی کپتانی میں پاکستان کرکٹ ٹیم نے مجموعی طور پر 56 ٹیسٹ میچز کھیلے، 26 جیتے اور 19 ہارے اور 11 ڈرا ہوئے۔ 87 ون ڈے انٹرنیشنل میں پاکستان ٹیم کی کمان سنبھالی، 45 جیتے، 39 ہارے اور 3 نو رزلٹ رہے اور 8 T20 میچز میں کپتانی کی، 6 جیتے اور 2 ہارے۔
مصباح الحق نے کرکٹ کے تینوں فارمیٹس میں شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کیا۔ ان کے 75 ٹیسٹ میچز میں 46.62 کی ایوریج سے 5222 مجموعی رنز ہیں، جن میں 10 سینچریاں اور 39 نصف سینچریاں ہیں۔ 162 ون ڈے انٹرنیشنل میچز میں 43.40 کی ایوریج سے 5122 اسکور کیے، جن میں 42 نصف سینچریاں ہیں، اور مصباح الحق دنیا کے شاید واحد کپتان ہیں جنہوں نے کبھی ون ڈے انٹرنیشنل میں سینچری اسکور نہیں کیے۔ مصباح الحق نے 39 T20 میچز کھیلے، 37.52 کی ایوریج سے 788 اسکور کیے، جن میں 3 نصف سینچریاں شامل ہیں۔ مصباح الحق نے کرکٹ کے تینوں فارمیٹس میں مختلف وقتوں میں ریٹائرمنٹ لی۔ ٹیسٹ کرکٹ سے ریٹائرمنٹ 14 مئی 2017 کو ویسٹ انڈیز کے خلاف اپنے آخری میچ کے بعد لی۔ ون ڈے انٹرنیشنل کرکٹ سے ریٹائرمنٹ 2015 کرکٹ ورلڈ کپ کے بعد لی۔ ان کا آخری ون ڈے میچ 20 مارچ 2015 کو آسٹریلیا کے خلاف تھا، اور T20 انٹرنیشنل کرکٹ سے ریٹائرمنٹ 2012 میں لی۔ ان کا آخری T20 میچ 12 ستمبر 2012 کو سری لنکا کے خلاف تھا۔ یہ تھیں آج کی معلومات۔ مزید اس طرح کی معلومات کے لیے ہمارا چینل لائک اور سبسکرائب کریں۔ جزاکم اللہ۔